الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو کمی حاصل ہو، ہمارے گناہ کم ہو جائیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے درجات بلند ہوں، تو جہاں اور اعمال کا ہمیں حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا آسان طریقہ بتایا کہ اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب سننے دیکھنے والوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال، کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے کہ جن کے سبب بندہ مومن جنت حاصل کر سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ایک سبجیکٹ کے نہ جانے کتنے سوالوں کی تیاری کے لیے کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ایک سبجیکٹ کے مختلف ٹاپکس کور ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جب کمرہ امتحان میں جائیں گے تو کون سے چیپٹر میں سے کون سا کوشچن ہم سے پوچھا جائے۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت اور حضور کی امت سے اللہ کی محبت، کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں مختصر ترین وقت میں جنت کا پرچہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کا سولوشن کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ حضور فرماتے ہیں بس میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بولو تو سچ بولو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہم دن میں کتنے سچ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہوئے بعض اوقات ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی جرم کر رہے ہیں، اور سچ بولنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب بھی بولو گے تو سچ بولو گے تو تمہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا فرمایا جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فرمایا جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اور چوتھا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، پانچواں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اور چھٹا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں ہمیں ارشاد فرما کر اس بات کی ضمانت ہم سے مانگی ہے کہ اگر تم یہ ضمانت دے دو کہ یہ 6 کام تم کرو گے تو اس کے بدلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ یہ مختصر 6 اعمال ہمیں کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جنت کی ضمانت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں
موجودہ دور میں چند دن پہلے پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کا ایک نعرہ اٹھا اور کچھ فارن فنڈڈ لیڈیز اور جینٹس جو کفار و مشرکین کی سازشوں کا شکار ہوئے اور پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، ان کے لیے نشان عبرت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، جبکہ وہ خواتین، اب انہیں کیا کہا جائے، اس دور کی پڑھی لکھی جاہل خواتین جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جس طرح کے مرضی کپڑے پہنیں، ہم اپنے شوہر کے بچے پیدا کریں یا کسی اور کے بچے پیدا کریں، ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں جا رہے، رات کے جتنے بجے لوٹے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اپنا جسم اپنی مرضی والی۔ ذرا یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیں کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ تو وہ جو عورتیں یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور حضور تو فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہماری ایسی بھٹکی ہوئی عورتیں، ایسی خواتین جو بظاہر نام تو مسلمانوں والے ہیں، بظاہر کلمہ بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن گمراہ ہو چکی ہیں صرف دنیا کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اور انہیں سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان یاد نہیں جنہوں نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ کیوں؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی بھی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ کریم سیدہ خاتون جنت کی اس شرم و حیا کا صدقہ ہماری ماں بہنوں کو بھی شرم